علامہ صاحب یہ بتا دیں گنگا یا وہ شخص جس کی زبان بند ہو وہ تکبیر تحریمہ کس طرح کہے گا؟ جی ان پر تلفظ واجب نہیں، اور اس کا دل سے ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ کس صورت میں کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ یعنی جو شخص قیام پر قادر ہے مگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ زمین پر یا زمین یعنی کہ اتنا اونچی جگہ 12 انگل یا 12 انگل سے کم والی جگہ پر سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، اور اس پر قیام جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، اور اگر کھڑے ہو کر بھی پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورۃ ناس پڑھ لی تو دوسری میں سورۃ ناس پڑھے یا پیچھے سورۃ فلق یا اخلاص پڑھے؟ جی پہلی رکعت میں سورۃ الناس عمدن یعنی جان بوجھ کر نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ تکرار کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر کسی نے عمدن یا بھول کر اگر کسی نے سورۃ الناس کی تلاوت کر لی پھر وہ دوسری رکعت میں بھی سورۃ ناس کی تلاوت کرے گا، کیونکہ ترتیب بدل کر پڑھنا تکرار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس صورت میں چوتھی رکعت کا سجدہ کرتے ہی فرض باطل ہو جائیں گے۔ جی اگر کوئی شخص مغرب کی نماز میں تیسری رکعت پر نہ بیٹھا اور چوتھی رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا تو چوتھی رکعت کا سجدہ کرتے ہی مغرب کے جو فرض ہوں گے وہ باطل ہو جائیں گے۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں سجدے کی جگہ قدموں کی جگہ سے اگر بلند ہو اونچی ہو تو کیا سجدہ ادا ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی ہاں، ایسی جگہ سجدہ کیا کہ قدم کی بنسبت اس کی اونچائی جو ہے 12 انگل سے اگر زیادہ ہے تو اس صورت میں سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر 12 انگل یا 12 انگل سے کم ہے تو اس صورت میں اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ وہ کون سی صورت ہے کہ سجدہ سہو ہونے کے باوجود نہ کرنا بہتر ہے؟ جی جمعہ اور عیدین میں لوگ کثیر ہوں یعنی لوگ بہت زیادہ ہوں اور فتنے کا بھی خوف ہو تو اس صورت میں بہتر ہے کہ وہ سجدہ سہو نہ کرے۔ کس صورت میں امام کے سجدہ سہو کے سلام پھیرنے کے ساتھ مقتدی نے اگر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ مسبوق وہ شخص جس کی 1-2 رکعتیں رہتی ہوں، اگر وہ امام کے ساتھ جان بوجھ کر سجدہ سہو کے ساتھ سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر بھول کر سلام پھیرے گا امام کے ساتھ تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا اور رکوع کے اندر اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو سورت پڑھنی تھی، تو اب کیا حکم ہے؟ واپس قرات کرے یا آگے سجدہ کرے؟ جی اگر کوئی شخص سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا، اگر رکوع میں چلا گیا تو وہ واپس آئے گا، رکوع سے واپس آئے گا، قرات کرے گا، اور قرات کے بعد پھر جو ہے دوبارہ سجدہ سہو کرے گا، یعنی کہ دوبارہ رکوع مکمل کرنے کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا، اور سجدہ سہو کے بعد نماز وہ اپنی مکمل کرے گا۔ اور اگر کسی شخص کو رکوع میں یاد نہیں ہے بلکہ سجدے میں یاد آئے، یعنی سجدے میں اس کو یاد آئے کہ میں نے سورت فاتحہ کے بعد میں نے تلاوت کرنا میں بھول گیا تھا، تو اب وہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا اور اپنی نماز کو مکمل کرے گا، اور اس کی نماز جو ہے وہ سجدہ سہو سے مکمل ہو جائے گی۔ امام نے رکوع سے اٹھتے سمی اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہے کہ نہیں؟ جی اس صورت میں نماز اس کی ہو گئی ہے اور اس کو سجدہ سہو کرنے کی اصلاً حاجت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے قیام کی حالت میں تشہد پڑھا تو کیا حکم ہے؟ کہ اگر کوئی شخص فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ سے پہلے اگر کسی نے تشہد پڑھ لیا تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد تشہد پڑھا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر کسی شخص نے قیام کی حالت میں آخری 2 رکعتوں میں تشہد پڑھا تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ نماز کا سلام پھیرتے وقت کون سا لفظ واجب اور کون سا سنت ہے؟ جی جو لفظ السلام ہے یہ دونوں طرف سلام پھیرنا، یعنی لفظ السلام دونوں طرف یہ واجب ہے، اور علیکم یہ سنت ہے۔ وہ کون سی صورت ہے کہ جو امام کے سجدہ سہو سے پہلے مقتدی شریک ہوئے ان کی نماز ہو گئی اور امام کے سجدہ سہو کرنے کے بعد جو شریک ہوئے ان کی نماز فاسد ہو گئی؟ جو مقتدی امام کے سجدہ سہو کے بعد شریک ہوئے اور انہیں بعد میں پتہ چلا کہ امام پر سجدہ سہو واجب ہی نہیں تھا تو جو مقتدی سجدہ سہو کے بعد شریک ہوئے ہیں ان کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں مسبوق یعنی وہ شخص جو پہلی رکعت کے بعد شریک ہوا دوسری تیسری میں شریک ہوا
تو امام جب آخری اتحیات میں بیٹھتا ہے، امام جب آخری قعدہ میں بیٹھتا ہے تو امام نے پوری اتحیات، اس کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، اور مقتدی نے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی صرف تشہد پڑھنا ہوتا ہے. تو مقتدی جب تشہد پڑھ لے اور امام تو آگے درود شریف پڑھے گا، تو مقتدی پھر کیا کرے؟ خاموش بیٹھے یا کچھ اور پڑھے یا کہ درود شریف پڑھے؟ جی اس صورت میں مسبوق کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا بار بار جو ہے وہ تکرار کرے.